کربلا کیا ہے، تاریخ کے اس باب کو سنبھال کے چلیے گا۔ خود یزیدیوں کا کہنا یہ ہے کہ جب اہل بیت اطہار کی بچیوں کو قیدی بنا کے لے کے چلے، کہتے ہیں خدا کی قسم اتنی غیرت والی قوم آج تک ہم نے نہیں دیکھی تھی جتنی غیرت علی کے گھر کی بیٹیوں میں نظر آ رہی تھی، نبی کے گھر کی شہزادیوں میں جو غیرت نظر آ رہی تھی۔ ان کے سامنے سر تو کٹے ہوئے ضرور تھے، لیکن انہوں نے اپنے چہروں کو بے نقاب نہیں کیا تھا، اپنے چہروں کو کھول کے دوسروں کے سامنے پیش نہیں کیا تھا۔ یہ خود وہ لوگ کہہ رہے ہیں جو قیدی بنا کے لے کے جا رہے ہیں۔ آؤ تاریخ کا یہ باب بھی تمہیں پلٹ کے دکھاؤں، اللہ کرے میری بات آپ کے دماغ میں اتر جائے آج کے بعد، تاکہ کوئی بھی محرم اور تعزیے کے نام پہ اپنے گھر کی عزت کو نیلام نہ کرے، مصطفیٰ کی شریعت کے ساتھ کھلواڑ نہ کرے۔ خود یہ لوگ کہتے ہیں کہ قافلے چلتے رہے، حالت یہ ہوتی تھی کہ قافلہ چلتا، جب نماز کا وقت ہوتا پورا قافلہ ٹھہرتا، یزیدیوں کے خیمے لگائے جاتے تھے، لیکن علی کے گھر کی بیٹیوں کے لیے کوئی خیمہ نہیں ہوتا تھا، ان کے لیے زمین کا فرش ہوتا تھا، آسمان کا شامیانہ ہوتا تھا، اسی دھوپ کی چادر تلے بیٹھ جاتے تھے۔ اس وقت بھی پانی میسر نہیں ہے، گرمی کے موسم میں ریت سے تیمم کر کے علی کے گھر والے نماز کو پابندی سے ادا کر رہے ہیں، ایک وقت کی نماز نہیں چھوٹ رہی علی کے گھر والوں کی۔ ذرا تاریخ کا یہ باب پلٹ کر کے تو دیکھیے، فرمایا گیا جب ایک جگہ قافلہ رکا، لوگ اپنی نماز و عبادتوں میں مصروف تھے، حسین کی سکینہ اتنی تیز گرمی کی شدت تھی کہ آپ تلاش کر رہی تھی کہیں سایہ مل جائے، ایک ہلکی سی جھاڑی نظر آئی، آپ جا کے اسی جھاڑی کے آڑ میں لیٹ جاتی ہیں، سورج چھپ رہا تھا، اس کی چھاؤں ادھر پڑ گئی، لیٹ گئی، قافلے والوں نے توجہ نہیں کی، قافلہ آگے چلا گیا، حسین کی شہزادی وہیں لیٹی رہ گئی۔ جب آنکھ کھلی اندھیرا ہو چکا تھا، رات ہونے والی ہے، اندھیرا ہو چکا کہ رات آ گئی ہے، اللہ اکبر اٹھی حسین کی شہزادی، آواز دے کے کہتی ہے پھوپھی پھوپھی کوئی ہو تو آواز آئے، لیکن قافلہ تو جا چکا تھا۔ آگے جا کر کے مغرب کے وقت کے لیے جب قافلہ رکا ہے، اب جب مغرب کے بعد قافلہ چلنے کی باری آئی ہے تو جس نیزے پہ میرے حسین کا سر ہے وہ نیزہ آگے نہیں بڑھ رہا ہے۔ قیدیوں کے لیے ایک لمحہ مشکل تھا، سیدہ زینب نے کہا تھا سجاد ذرا پوچھو تو صحیح یہ قافلہ آگے کیوں نہیں جا رہا ہے؟ امام زین العابدین نے پتا کیا، لوگوں نے بتایا جس نیزے پہ حسین کا سر ہے وہ نیزہ آگے بڑھنے کا نام نہیں لے رہا ہے، لاکھ اٹھایا جا رہا ہے لیکن اتنا وزنی ہو گیا ہے کہ اٹھ نہیں رہا ہے۔ لوگوں نے اتنی بات کہی، کہتی پھوپھی جان جس نیزے پہ بابا کا سر ہے وہ نیزہ آگے نہیں جا رہا ہے۔ حضرت سیدہ زینب نے اتنا سنا بے ساختہ زبان سے نکل جاتا ہے، لگتا ہے حسین کی سکینہ کہیں پیچھے رہ گئی ہے۔ اللہ اکبر، یہ رشتے ہوتے ہیں باپ بیٹی کے ساتھ، آج بھی ہم دیکھتے ہیں کئی بار باپوں کا جنازہ اٹھتا ہے، بیٹیاں جنازے کے ساتھ دوڑ جایا کرتی ہیں، کہتی باپ کے ساتھ ہمیں بھی لے چلو۔ میں یہ نہیں جانتا کہ باپ اگر امیر ہوتا ہے تب بیٹیاں کتنا پیار کرتی ہیں، لیکن اتنا جانتا ہوں باپ مزدور ہی کیوں نہ ہو لیکن بیٹی کے لیے بادشاہ ہوا کرتا ہے، بیٹی پھٹے کپڑوں میں کیوں نہ ہو لیکن باپ کے لیے شہزادی ہوتی ہے۔ یہ رشتہ باپ بیٹی کا ہوتا ہے۔ پھر دیکھو تو صحیح حسین کا رشتہ سکینہ سے کیسا ہوگا۔ کہتی ہیں پھوپھی جان وہ جس پہ سر ہے بابا کا وہ نیزہ آگے نہیں جا رہا ہے، آپ کہتی لگتا ہے حسین کی سکینہ پیچھے رہ گئی ہے۔ تاریخ کا یہ باب پڑھنا پیارے سنبھال کے، اللہ کرے میری بات آپ کے ذہن میں اتر جائے۔ حضرت زینب نے دوڑ لگائی ہے، واپس پلٹی ہے، سکینہ کو آواز دے رہی ہے، توڑتے توڑتے اس جنگل میں آئی ہیں جہاں پہ قافلہ ٹھہرا ہوا تھا، آواز دے کے کہتی ہیں سکینہ سکینہ۔ ایک درخت کے نیچے سے آواز آتی پھوپھی یہاں ہو میں یہاں آ جاؤ۔ اللہ اکبر، ادھر رخ کیا ہے، رات کا سناٹا ہے، اندھیرا ہے، قریب جا کے پوچھتی ہیں بیٹی کہاں ہو؟ کہتی کہ جب میں قریب گئی تو کیا دیکھتی ہوں، کسی خاتون نے اس بچی کو گود میں لٹا رکھا ہے۔ آپ نے بھی دیکھا ہوگا جب ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں، دادی دادا عمر دراز ہوتے ہیں، پوتی پوتا گود میں لیٹ جاتے ہیں، کہتے ہیں اماں کوئی کہانی سناؤ، ابا کوئی کہانی سناؤ۔ کس پیار سے دادی دادا اپنے بچوں کو کہانیاں سناتے ہیں، کس پیار سے ان کو باتیں بتاتے ہیں۔ کہتے ہیں ہمیشہ تو یہ سنا تھا دادی دادے پوتی پوتا کو کہانی سناتے ہیں، لیکن آج یہ پہلی مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک پوتی اپنی دادی کو کربلا کی کہانی سنا رہی ہے۔ کہ میں نے قریب سے جا کے دیکھا، خاتون کہہ رہی ہے کہ بیٹی بتاؤ تو صحیح کہاں سے آ رہی ہو؟ سکینہ کہہ رہی ہے کہ ہم کربلا سے آ رہے ہیں۔ کہ بیٹی بتاؤ تو صحیح کہاں کے رہنے والے ہو؟ کب تک مدینے والے کہے جاتے تھے، آج کے بعد کربلا والے کہے جاتے رہیں گے۔ کہ ایسا کیا کیا ہے کربلا میں کہ ہم نانا کا دین بچانے آئے تھے، سب کچھ لٹا کے دین بچا لیا ہے۔ کہ کیا کیا دیا ہے دین کے لیے؟ کہتی ہیں ہم نے 18 سال کا اکبر دیا ہے دین کے لیے، 6 ماہ کا اصغر دیا ہے دین کے لیے، اور محمد دیے ہیں دین کے لیے، اکبر کی لاش اٹھائی ہے دین کے لیے، قاسم کے جسم کے ٹکڑے کرائے ہیں دین کے لیے، یہاں تک کہ جس کو مصطفیٰ کندھے پہ بٹھاتے تھے اسی راکب
से पैगंबर को करबला के हवाले करके आ रहे हैं। हजरत ज़ैनब कहती है जैसे इतना सुना है खातून रोती जा रही है, बेटी का मत्था चूम के कहती है बेटी और बताओ ना। इतने में सैयदा ज़ैनब पहुंच जाती है, कहती है बेटी आ तुझे सीने से लगा लो। आपने जैसे इतना कहा सैयदा सकीना उठती है, फूफी की गोद में आई है, कहती है फूफी जान क्या बात मुझे छोड़ के चली गई। कहा बेटी कैसे रह गई, सारी बात जब बता चुकी आपने कहा खातून तेरा शुक्रिया है, इस जंगल में तन्हाई में तूने हमारी बच्ची को आके संभाला, कभी मौका मिले हमारे मदीने आ जाना, वहां तेरी खिदमत का हक अदा कर देंगे जो तूने हमारी खिदमत की है, हमारी बच्ची को संभाला है। हम तो परदेश है, गरीबुल वतन है, यहाँ कैदी बन के आए हैं, कुछ नहीं दे सकते हैं, अगर वक्त पड़ जाए तो मदीने आ जाना, तेरे एहसान का बदला अदा करेंगे। आने वाली खातून बताना ये चाहता हूं रात का सन्नाटा है, तन्हाई है, लेकिन आने वाली खातून फिर भी नकाब और पर्दे में आई है। आने वाली खातून ने चेहरे से नकाब हटाया, कहा ज़ैनब एहसान दूसरों का माना जाता है, अपनों को बदला नहीं दिया जाता। पहचान में तेरी माँ फातिमा ज़हरा मदीने से आ गई हो, बताना ये चाहता हूं बेटी तड़पे अगर कूफे के रास्ते में खातून जन्नत आ रही है, लेकिन बेपर्दा नहीं पर्दे के साथ आ रही है, तुझसे किसने बता दिया तेरी बेटी ताज़िए पे बिना पर्दे के जाएगी तो ज़ैनब राजी हो जाएंगी, हुसैन राजी होंगे, खातून जन्नत राजी होंगे। खुदा की कसम बकवास है बकवास, धोखा के धोखा, अगर उन्हें कर दो करबला वाला भी राजी हो जाएगा, मदीने वाला भी राजी हो जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जिक्रे शोहदाए करबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। क्या बात, अल्लाह सलामत रखे इस कमेटी को और कमेटी के तमाम अफराद को। हाँ लेकिन मुझे भी सफ़र लंबा करना है, किसी से 10 बजे पहुंचने का वादा भी है। अल्लाह आपको सलामत रखे। यहाँ से मुरादाबाद का सफ़र, बाबू बात लंबी होगी किसी के, हाँ अल्लाह आपको सलामत रखे। बस मैं बैठ जा मेरे भाई, अल्लाह सलामत रखे। इन बच्चों की बड़ी मेहनत है, बड़ी मेहनत है। जब से तारीख़ लेते हैं तब से जूतियाँ घिसनी शुरू हो जाती हैं और लोग उसे घंटे 2 घंटे की मेहनत समझ के आके चले जाते हैं। नहीं, महीनों की महफिलें होती हैं, महीनों की महफिलें होती। माँ तो माँ होती है ना। अल्लाह ये एहसास सबको बख्शे, सबको बख्शे। माँ को समझने की कोशिश करें। खातून जन्नत माँ ही तो हैं, क्या बात, माँ हैं। कहती बेटी जब सकीना रोई ना तो मैं उठ के मदीने से आ गई, मेरे बेटे की बेटी रो रही है इसलिए मदीने से आ गई। माँ को ना पोती पोते बहुत प्यारे होते हैं, लेकिन अल्लाह माफ़ करे कुछ हराम खोर बहुएँ ऐसी आ गई हैं, बहुत सही, इतनी बदमाश बहुएँ अब तो घरों में आनी शुरू हो गई हैं। माँ की गोद से बच्चे छीन लेती हैं, बाप की गोद से बच्चे छीन लेती हैं। दादा कुछ खिला रहा है ना, कुछ खिला रहा है तो छीन लेती हैं। कहती ना इनका झूठा ना खाना, बीमार हो जाएगा, बुढ़ापा इनमें, बीमार है बेटे, इनका झूठा पानी न पीना। तुझे गैरत नहीं आती है। खुदा की कसम आज जो नस्लें बदतमीज़ हो रही हैं ना, हमने बुजुर्गों का झूठा खाना छोड़ दिया है, हमने अपने बड़ों का बचा हुआ पानी पीना छोड़ दिया, इसलिए नस्लों में तमीज़ नहीं बदतमीज़ी पैदा हो गई है। मैं तो चैलेंज के साथ कहता हूँ, लोग कहते हैं बाप मेरा इतनी उम्र में मरा, इतनी उम्र में मरा। मैं कहता हूँ गलत कह रहा है। बाप तो तेरा उसी दिन ही मर गया था जब तूने बाप के जूठे गिलास को धो के फिर पानी पिया था, उस दिन बाप मर गया था। अल्लाह तुम्हें तौफीक दे। बाप बीमार भी है ना, और उसने जिस बर्तन में खाया है रब की नेमत समझ के उसके बर्तन में बैठ के खा। जो बीमारियां, जो रोग दवाओं से नहीं जाते हैं वो माँ बाप के जूठे से चले जाते हैं। वाह वाह वाह, क्या माँ बाप के जूठे से चले जाते हैं। आज तो बेटा साइंटिस्ट है ना, तो अम्मा के जनाजे को भी कल्फ पहन के, वो क्या बोलते हैं उसको, ग्लव्स, ग्लव्स ग्लव्स पहन के छू रहा है अब्बा के जनाजे को भी। हैं बाप बूढ़ा हो गया तो अब्बा के कपड़े भी ग्लव्स पहन के यूं उठा रहा है कि नहीं नहीं इसमें बुढ़ापे के कीटाणु हैं, शर्म कर। तेरी गंदगी को इन्होंने कभी ग्लव्स पहन के नहीं छुआ, तेरी नापाकी को इन्होंने कभी पॉलिथीन हाथ में लेके नहीं छुआ। तू सीने पे बैठ के मुद्दा था, ये मुस्कुरा के कहते थे बेटा है मेरा, बेटा है मेरा। लोग कहते हैं कि 40 साल से पहले हार्ट अटैक क्यों हो रहा है? नहीं होगा, नहीं होगा हार्ट अटैक। जो माँ बाप तेरी गंदगी को बिना किसी कपड़े के उठाते रहे, आज तुझे उनके झूठे से नफरत हो गई। साइंस कहती है बीमारी फैलती है। सुन, मेरे नबी फरमाते हैं सूरुल मोमिन शिफाउन, मोमिन के झूठे में शिफा होता है। तेरी पूरी साइंस एक पल्ले में, मेरे मदीने वाले का एक कौल एक पल्ले में, फिर भी तेरी साइंस मेरे नबी के कौल के बराबर नहीं हो सकती है। कहता साइंस कहती है बुढ़ापे के झूठा खाने से बंदा बुढ़ा हो जाता है।
نہیں، بزرگوں کا جھوٹا کھانے سے بندہ بزرگ ہو جاتا ہے. ہاں بزرگ ہو جاتا ہے. دل نہیں ٹوٹتا ہوگا ان کا، دل نہیں ٹوٹتا ہوگا جب سسر کی گود سے بہو بچے کو چھین کے لے کے جاتی ہوگی. تم جانتے ہو کہ بات، لوگ کہتے ہیں کہ باپ کو پوت سے پوتا پیارا ہوتا ہے، ماں کو پوت سے زیادہ پوتے پیارے ہوتے ہیں. کیوں؟ سوچا کبھی؟ نہیں. ہمیں تو کیا کہتے ہیں 5 گیم جو چل رہے ہیں، فری فائر، پب جی، یہ ڈراموں سے فرصت نہیں ملتی. کبھی حضور کے فرمان بھی لے کے بیٹھا کرو، کبھی آقا کے اقوال کے لیے بھی 10 منٹ دیا کرو، صرف 20 منٹ اس پہ دماغ لگایا کرو. خدا کی قسم دنیا بھی روشن ہو جائے گی، آخرت بھی روشن ہو جائے گی. تم نے سوچا کبھی میرے نبی نے کیوں کہا ہے؟ کیوں کہا کیوں فرمایا گیا؟ کبھی فرمان سنیں. میرے محبوب نے 1400 سال پہلے کہا تھا بیٹھ کے پانی پیا کرو، بیٹھ کے پیشاب کیا کرو. یہ کھڑے ہو کے مونتنے والے، یہ کھڑے ہو کے پینے والے، آج سائنس گھٹنے رگڑ کے یہاں پہنچی ہے. کہتے ہیں اب کھڑے ہو کے پانی نہ پینا. کا کیوں؟ کا اس سے گردوں میں انفیکشن پھیلتا ہے. میں نے کہا جہاں 1400 سال کے بعد تیری سائنس پہنچی ہے نا، 1400 سال پہلے میرے نبی کی نظر پہنچ گئی واہ 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 واہ. میرے نبی کی نظر پہنچ گئی تھی. کیوں 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 مولوی سائنس کے پیچھے نہیں پھرتا ہے؟ اس لیے نہیں پھرتا، اس کے پاس نبی کا فرمان موجود ہے. نبی کا فرمان موجود ہے. کسی کو دھوکے سے مار دیا ہو کرونا میں تو مار دیا ہو، ورنہ کوئی مولوی کرونا سے نہیں مرا ہے. ہم نے نمازیں بھی پڑھی، ہم نے مسافے بھی کیے، ہم نے لاشوں کے جنازے بھی پڑھائے، لیکن خدا کی قسم کسی مولوی کو کرونا نہیں ہوا. اس لیے کہ محبوب نے فرمایا کوئی بیماری اڑ کے لگتی نہیں ہے، لگتی نہیں ہے. اور اللہ جسے مارنا چاہے اسے کوئی بچا نہیں سکتا ہے، جسے وہ بچانے پہ آ جائے اسے کوئی مار نہیں سکتا. واہ واہ. مار نہیں سکتا. نہیں سکتا ہے. کہنے کہ جھوٹا مت کھاؤ بیمار ہو جاؤ گے. میرے نبی نے فرمایا سور المومن شفاؤن، مومن کے جھوٹے میں شفا ہے. سون بڑوں کا جھوٹا کھایا کر، جو دواؤں سے مرض نہیں کٹتے وہ ان کے جھوٹے سے کٹ جایا کرتے. یہ مہلک بیماریاں کیوں ہو رہی ہیں؟ اماں کے آگے نا برتن خاص کر دیے جیسے کتوں کے برتن خاص ہوتے ہیں. اللہ اکبر. غلط نہیں کہہ رہا ہوں حضرت؟ ماں باپ کے برتن خاص کر دیے ہماری قوم نے. جس برتن میں آج کھانا دیا بس اسی میں دینا اماں کو. اللہ اکبر. اور باپ اگر کسی دوسرے برتن کو ہاتھ لگا دے تو کتوں کی طرح بھونکتے ماں باپ کے اوپر. اللہ اکبر. سن تیری جان بھی تیرے ماں باپ کی ہے، تیرا مال بھی تیرے ماں باپ کا ہے. اپنی ذات کے لیے وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں، تیرا حق نہیں ہے. خدا کی قسم لوگ کہتے ہیں میرا باپ 40 سال 80 سال میں مرا. نہیں، باپ تو اس دن مر گیا تھا جس دن تو نے باپ کے ہاتھ سے گلاس چھین کے کہا تھا یہ تمہارا نہیں ہے، یہ والے میں پیو. شرم آنی چاہیے. اللہ نے ماں باپ دیے نا تو خدمت کریں ان کی، قدر کریں ان کی. یہ چلے گئے دوبارہ نہیں ملیں گے، دوبارہ نہیں ملیں گے. میں تو چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں جس کی بیماری نہ کٹتی ہو وہ ماں کے پیر دھو کے پیا کرے. گارنٹی ہے میری، ماں کے پیر دھو کے پیا کرو، پھر دیکھ اللہ شفا دیتا ہے کہ نہیں. پیر صاحب کہہ دے کہ نہیں میں تھوک دیتا ہوں پی لے، تو اتنا اندھا عقیدہ کیے بیٹھا پیر صاحب کا تھوک بھی پی لے گا، جبکہ پیر کی کوئی فضیلت کہیں نہیں آئی ہے. ہاں پیر صاحب کا مسئلہ، جتنی بڑی فضیلت رب نے اپنے محبوب کے ذریعے ماں باپ کی بیان کرائی ہے. نبی نے نہیں فرمایا الجنت تحت اقدام امہاتکم، جنت تمہاری ماؤں کے قدموں کے نیچے رکھی گئی ہے. اس کو چھوڑ گئے تم، اس کو چھوڑ گئے. اللہ ہمیں ماں باپ کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین. ماں باپ کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ماں کا دل ماں کا دل ہوتا ہے، بس اتنا سمجھ لو. آمین. ہم تو جانتے ہیں پردیس میں ہم رہتے ہیں، آپ بھی جاتے ہوں گے. ہم کوئی فون نہیں کرتے، رات کے 3 بجے طبیعت بگڑتی ہے، صبح کو 7 بجے ماں کا فون آ جاتا ہے. کیا بات ہے بیٹے طبیعت ٹھیک ہے؟ ہم جھوٹ بولتے ہیں نام ٹھیک ہے تاکہ ماں باپ پریشان نہ ہو. وہ کہتی نہیں 3 بجے سے دل سکون میں نہیں ہے، بتا تو کیسا ہے؟ پھر رو کے بیٹا کہتا اماں 3 بجے سے پیٹ کا درد نہیں رک رہا ہے. خدا کی قسم یہ ماں ہوتی ہے جو 7 سمندر پار بیٹے کا درد پہچان لیتی ہے، 7 سمندر پار پہچان لیتی ہے. پھر بیٹے کو حجرے کے دیوار کے اس پار بی بی کے پہلو میں لیٹ کے ماں کی آواز کیوں نہیں پہچانی جاتی؟ وہ پانی پانی کرتی رہتی ہے، مانگتی رہتی ہے، اور تم عورتوں کے دوپٹوں میں ایسے لپٹ کے سوتے ہو، تمہیں ماں کی آواز نہیں آتی؟ ماں کی آواز نہیں آتی؟ بستر سے اٹھ کے نہیں جا سکتے. میرے نبی نے فرمایا کاش میری ماں زندہ ہوتی، میں مسجد نبوی کے مصلی پہ ہوتا، حجرہ عائشہ کا پردہ ہٹتا، میں عشاء کی نماز پڑھاتا ہوتا، قرآن کی تلاوت کرتا ہوتا. اندر سے آواز آتی محمد بیٹا میری بات سن جا،
آقا فرماتے ہیں صحابہ نماز توڑ دیتا، مصلی چھوڑ دیتا، توڑ کے ماں کے پاس چلا جاتا۔ صحابہ نے کہا حضور عبادت چھوڑ کے؟ فرماتے ہیں ہاں، اس لیے کہ جب ماں راضی ہوتی ہے تبھی خدا راضی ہوتا ہے۔ واہ 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 واہ۔ ہم بستر چھوڑ کے ماں کے پاس نہیں جاتے، حضور مصلی چھوڑنے کی بات کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ زندگی رہے گی نا میرے بھائی تو میں پھر ماں کے حوالے سے بات کروں گا۔ انشاءاللہ ماں تو ماں ہوتی ہے، ماں تو ماں ہوتی ہے۔ فرمایا گیا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا ہے۔ کتنا بلند کیا؟ امام حسن سر سے لے کے سینے تک حضور کے مشابہ، حسین سینے سے لے کے پیر تک حضور کے مشابہ، جب دونوں اکٹھے ہوتے تھے تصویر پیمبر بن جایا کرتی تھی، تصویر پیمبر بنتی۔ خدا کی قسم رب نے دونوں عظمتیں عطا کی ہیں، حسن کی شہادت سری ہے، حسین کی شہادت جہری ہے، اور دونوں شہادتیں محبوب کی شہادتیں ہیں۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب ہم نے تیرے ذکر کو بلند فرمایا۔ نبی فرماتے ہیں شہزادوں کا ذکر میرا ذکر ہے، اور رب فرماتا محبوب تیرا ذکر میرا ذکر ہے، جعلت ذکرک ذکری، تیرا ذکر میرا ذکر ہے۔ اب گویا حسین کا ذکر مصطفیٰ کا ذکر ہے، مصطفیٰ کا ذکر خدا کا ذکر ہے، تم یہاں بیٹھ کے حسین کا ذکر کرو۔ رب فرماتا ہے جو ہمارا ذکر کرتا ہے ہم آسمانوں میں اس کا تذکر عام فرما دیتے ہیں، آسمانوں میں اس کی باتیں ہونے لگ جاتی ہیں۔ جو زمین پہ علی کے بیٹوں کا ذکر کرتا ہے آسمانوں پہ خدا کے فرشتوں کے بیچ اس کے تذکرے ہوا کرتے ہیں۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب ہم نے تیرے ذکر کو بلند کیا ہے۔ بلند کیا، کتنا بلند کیا ہے؟ امام احمد رضا جیسا امام تھک کے یہی کہتا ہے لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، بس جو ہوئے غلط ان کو معاف فرمائے رب کائنات۔ زندگی نے دیا ساتھ، پھر ہوگی ملاقات، چمن رہا پھول کھلیں گے، زندگی رہی پھر ملیں گے، مسافر ہیں ہم بھی مسافر ہو تم بھی، کسی موڑ پر پھر ملاقات ہوگی، فقیران آئے صدا کر چلے، صدا خوش رہو یہ دعا کر چلے۔ سارے لوگ کلمہ شریف پڑھ لیجئے، لا الہ۔ بیٹا اس میں نا غلطی میری نہیں ہے، نمبر جو ہے تھوڑا سا لیٹ آیا ہے نا، تقریر اگر زیادہ سننی تھی تھوڑا صحیح سے بیٹھا لے ہے نا۔ اب تھوڑا سب کا بھی خیال کرنا ہے، سب اس میں بزرگ بھی ہے۔ جانتے ہو میرے نبی نا حضور فرماتے میرا جی چاہتا میں نماز میں لمبی قرات کروں، میرا جی چاہتا میں نماز میں لمبی قرات کروں، لیکن حضور فرماتے ہیں یہ خیال آ جاتا کہ میری امت میں بیمار بھی کھڑے ہیں، بوڑھے بھی ہیں، فرماتے ہیں آقا میں پھر یہ سوچ کے اپنی رکعتیں چھوٹی کر لیتا ہوں۔ احساس تو تقریر اتنی لمبی نہ ہو کہ کسی پہ بوجھ بن جائے۔ ہر طرح کا بندہ بیٹھا ہوتا ہے، بزرگ بھی ہیں، بچے بھی ہیں، کسی کو دور بھی جانا ہے، کوئی قریب کا بھی ہے۔ انشاءاللہ اللہ آپ کو سلامت رکھے، ہمیں بھی سلامت رکھے، کہیں ملاقات ہو جائے نا تو میرے بھائی آ کے فرمائش اپنی ظاہر کر دینا، میں انشاءاللہ آپ کی فرمائش پڑھ دوں گا۔ اللہ سلامت رکھے۔ یہ خدا کی قسم ہماری اوقات نہیں تھی، ہم تو سائیکلوں کے لائق بھی نہیں ہیں، اللہ جہازوں میں اڑا رہا ہے، یہ سب مدینے والے کے نام کا صدقہ ہے۔ ہاں یہ تیرا کرم ہے آقا کے بنا لیا ہے اپنا، کہاں مجھ سے یہ کمی نہ کہاں سلسلہ تمہارا، یہ تو حضور کا صدقہ ہے، جب تک بکے نہ تھے تو کوئی